السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے نادرا ایپ کے ذریعے بایو میٹرک ویریفیکیشن کی، اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور جو پینشنرز کے کچھ باتیں کر رہے تھے اور کچھ کمنٹس آ رہے تھے کہ ان کے جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈورمنٹ ہو چکے ہیں اور اس کی کیا ریزن ہے، اور پینشنرز کو سپتمبر میں اور جو مارچ میں کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کی پینشن نہ رکے۔ جو نئے پینشنر ہے خاص کر وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو ان دو چیزوں کا ایڈریس کیا جائے گا اس ویڈیو میں۔ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ دن پہلے جس میں بتایا تھا کہ نادرا نے بایو میٹرک جو ہے وہ ایپ کے ذریعے کرنے کی ایک فیسلٹی دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس پر ابھی عمل نہیں ہوا۔ وہ ایک لیٹر کا حوالہ دیا گیا تھا جو 21 جولائی کا لیٹر تھا جو نادرا نے لکھا تھا اکاؤنٹنٹ جنرلز کو اور ڈائریکٹر جنرل ریونیو کو۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح نادرا جو ہے لائف سرٹیفکیٹ کی جو بایو میٹرک ویریفیکیشن ہے پینشنرز اس کے لیے، اور دوسرا جو فیملی کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے لکھا تھا، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو میں نے اس ویڈیو میں واضح طور پر کہا تھا کہ یہ ابھی لیٹر لکھا ہے، اس پر ابھی کام شروع نہیں ہوا، کام شروع کرنے میں ابھی کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی اس پر کام شروع نہیں ہوا۔ تو آپ بار بار کمنٹس میں بھی پوچھ رہے تھے کہ ہم ایپ کھولتے ہیں لیکن اس میں یہ فیسلٹی ابھی نہیں آ رہی۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ واضح طور پر کہا تھا کہ ابھی یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ ابھی اس پر کتنا ٹائم لگتا ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہو جائے گی کیونکہ نادرا نے اور بینکوں نے ڈیجیٹلائزیشن پر کام شروع کر دیا اور یہ عنقریب یہ ہو جائے گا، لیکن فی الحال نہیں ہوا۔ تو اس لیے تھوڑا ویٹ کریں، ہو جائے گا، جس سے آج جو بیرون ملک کچھ لوگ ہیں اور جو پینشنر ہیں ان کو ہو سکتا ہے فیسلٹی مل جائے اور وہ اس کو اچھا فیل کریں، لیکن کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ان کو نقصان بھی ہوگا۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا، بہرحال ابھی تک یہ اس کا اعلان نہیں ہوا، یہ فیسلٹی ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو ابھی بات کرتے ہیں پینشنر، خاص کر جو نئے پینشنرز ہیں۔ جب آپ پینشن لیتے ہیں بینک سے تو بینک جو پرانا طریقہ تھا اس کے مطابق آپ سے لائف سرٹیفکیٹ لیتا تھا، لیکن اس میں ابھی چینجنگ کر دی گئی۔ ابھی لائف سرٹیفکیٹ کی جگہ بایو میٹرک کہا گیا۔ تو ابھی کیا ہوا کہ کچھ بینکوں نے بایو میٹرک کو ہی اپنا لیا اور کچھ بینکوں نے بایو میٹرک پلس لائف سرٹیفکیٹ دونوں ہی لینا شروع کر دیے، یعنی کہ آپ نے بایو میٹرک بھی کروانا ہے اور ساتھ لائف سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہے۔ یہ ہر بینک کی جو برانچ ہے اس کی اپنے اپنے ایس او پیز ہیں، اس کے متعلق ہے۔ آپ کس برانچ میں یا کس بینک سے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اپنے مینیجر سے پتہ یہ کر لیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ عام طور پر ابھی یہ ہے کہ جو زیادہ تر بینک ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ صرف بایو میٹرک کرواتے ہیں، اور بایو میٹرک کب کرواتے ہیں؟ ایک مارچ کے منتھ میں اور ایک سپتمبر کے منتھ میں، یعنی کہ 6 ماہ کے بعد آپ نے اپنی بایو میٹرک کروانی ہے۔ اچھا، کچھ بینک کیا کرتے ہیں، کچھ بینک اپنے ہی ان کا بنایا ہوا ایک سرٹیفکیٹ ہے وہ اپنے سسٹم سے نکالتے ہیں اور اسی کو وہ جمع کرتے ہیں سائن کرنے کے بعد گزٹڈ آفیسر سے۔ کچھ بینک کیا کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی لائف سرٹیفکیٹ کسی بھی فارمیٹ میں کسی بھی ورڈنگ میں لا کے ان کو جمع کروا دیں، اور کچھ بینک ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف بایو میٹرک کروا لیں۔ تو ہر بینک کی یہ اپنی علیحدہ علیحدہ ایک پالیسی ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے بایو میٹرک کب کروائی ہے۔ جو بایو میٹرک جس ڈیٹ کو کروائی ہے اس سے ایک دن پہلے آپ نے بینک جانا ہے، یعنی 6 ماہ پورے ہونے سے پہلے، اور اپنی بایو میٹرک کروا لینی ہے۔ ابھی مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہوتا، آپ نے فار ایگزامپل 10 مارچ کو کروائی تھی اپنی بایو میٹرک، تو ابھی آپ نے کیا کرنا تھا، 10 سپتمبر سے پہلے 9 یا 8 سپتمبر تک جانا تھا سپتمبر کے منتھ میں، اور جا کر اپنی بایو میٹرک کروانی تھی۔ جب بایو میٹرک کرواتے ہیں تو اس سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ ڈیٹ نکل جاتی ہے ذہن سے، وہ 6 ماہ سے جب اوور ہو جاتا ہے تو بینک آٹو سسٹم پر ہی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو ڈورمیٹ کر دیتا ہے۔ تو آپ جب اکاؤنٹ میں دیکھتے ہیں تو یا تو پینشن نہیں آئی ہوتی، اور یا پینشن آتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر ریسٹرکشن آ جاتی ہے، ایرر شو ہو جاتا ہے۔ تو پینشنر کے لیے یہی ہے کہ اگر سپتمبر کے یا مارچ کے مہینے میں آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے رقم منتقل کہیں نہیں ہو رہی، آپ کے اے ٹی ایم سے وہ پیسے نہیں نکل رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بایو میٹرک نہیں کروائی۔ آپ فوراً اپنے بینک جائیں، بایو میٹرک کروائیں، اور اگر وہ لائف سرٹیفکیٹ کہتے ہیں تو وہ بھی جمع کروائیں۔ پھر وہ بھیجیں گے اپنے ہیڈ آفس میں تھرو میل، اور اس کے بعد ہیڈ آفس والے آپ کی وہ جو ڈورمیٹ ہے اس کو ختم کر کے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو صحیح کر دیں گے وہ، یعنی کہ چلنا شروع ہو جائے گا۔
اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، بعض جو لوگ ہیں وہ ان کے ذہن میں یہ پریشانی رہتی ہے کہ میرا ایچ بی ایل فلاں علاقے کی برانچ میں میرا اکاؤنٹ ہے، تو اس سپتمبر میں یا مارچ میں یہاں سے دور ہوں، میں یہاں کیسے آ کے کرواؤں؟ تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ آپ جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کی کسی بھی برانچ سے، پاکستان کے اندر یا کسی بھی برانچ سے آپ جا کر بایو میٹرک کروا سکتے ہیں، اس کے لیے اس برانچ میں جانا لازمی نہیں ہے۔ تو آپ کا فار ایگزامپل ایچ بی ایل کی لاہور کی کسی برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، تو آپ اس وقت اسلام آباد میں، تو آپ اسلام آباد میں ایچ بی ایل کی کسی بھی برانچ سے جائیں، وہاں پر ان کے پاس بایو میٹرک مشین ہوتی ہے اور وہ انٹر لنک ہے سب کچھ، نادرا کے ساتھ بھی اور آپس میں بھی، تو آپ کی وہاں سے بایو میٹرک ہو جائے گی۔ ایک تو بات یہ، دوسرا یہ کہ کچھ فیملی پینشنرز ہوتے ہیں، جیسے وڈو ہے یا وڈور ہے، تو وہ فیملی پینشن ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ لائف سرٹیفکیٹ کے علاوہ ایک اور سرٹیفکیٹ بھی جمع کرواتے ہیں نان میرج کا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، ابھی میں نے نئی شادی ری میرج نہیں کی، تو اس کو انہوں نے وہ بھی پروف دینا ہوتا ہے۔ تو جو خود پینشنر لے رہا ہے بندہ پینشن، تو اس نے تو صرف لائف سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہے، لیکن اگر کوئی فیملی پینشنر ہے اس نے اس کے ساتھ اپنا ایک سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہے کہ اس نے ابھی ری میرج نہیں کی، اور وہ بھی اس نے اسی 7 ستمبر اور 7 جو مارچ ہے اس منتھ میں وہ جمع کروانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی فیملی پینشنر کی وہ بیوہ ہے یا رنڈوا ہے، اس کی اگر ایج 60 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو یہ سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اسی طرح آپ مارچ کے اور جو سپتمبر ہے ان منتھ کو یاد رکھیں، کس ڈیٹ کو آپ نے بایو میٹرک کروایا تھا اس سے ایک دن پہلے جا کر آپ اپنی بایو میٹرک کو رینیو کروا لیں۔ تو یہ چکر ہے۔ اور ایک کچھ اور لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ فنگر پرنٹ ہے، وہ فنگر پرنٹ ختم ہو گئے ہیں، تو فنگر پرنٹ سے ہماری بایو میٹرک نہیں ہوتی، تو ہمیں بینکوں والے بڑا ذلیل کرتے ہیں، تو ہم اس بارے میں کیا کریں؟ تو اس کا بھی ایک حل موجود ہے۔ اگر آپ کی فنگر پرنٹ نہیں ہے یا مٹ چکے ہیں، آپ کی ایج زیادہ ہے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے، اس کے لیے کیا ہے، پھر آپ ایک ایپلیکیشن لکھتے ہیں، آپ ایک ایپلیکیشن لکھیں گے، اس میں اپنی ریزن بیان کریں گے کہ میری اس ریزن کی وجہ سے میرے ابھی فنگر پرنٹ نہیں ہے، اس سے میری بایو میٹرک ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں گے، نادرا اور بینک والے ایک آفیسر کو آپ کے لیے، آپ کی تصدیق کے لیے وہ متعین کر دیں گے، وہ آپ کے کیس کو دیکھے گا، جو آپ کا مسئلہ اس کو دیکھے گا، اس کو ویریفائی کرے گا کہ واقعی آپ کا یہ مسئلہ ہے اور آپ اوریجنل بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کریں گے، وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے، اس سرٹیفکیٹ سے آپ جو ہے وہ جمع کروائیں گے بینک کو، اور پھر بینک والے آپ سے دوبارہ جو فنگر پرنٹ ہے وہ بایو میٹرک اس کی نہیں مانگے گا، اس سے آپ کو ایگزیمپٹ کر دیا جائے گا، آپ کو ایگزیمپشن ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک پورا پروسیس ہے، آپ یعنی اپلیکیشن لکھیں گے، پھر ایک آفیسر جو ہے وہ دیکھے گا آپ کے کیس کو، اس کو پروو کرے گا اور آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے گا، اور آپ کو آپ کے جو فنگر پرنٹ ہے اس کی ویریفیکیشن سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں، تو یہ بات ہے۔ تو پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک تو جو بایو میٹرک ہے ایپ پر وہ ابھی شروع نہیں ہوئی، جیسی ہوگی وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، اور کیسے کرنی اس کا طریقہ بھی بتا دیں گے۔ اور دوسرا، مارچ اور سپتمبر کے منتھ میں آپ نے 6 ماہ سے پہلے اپنی بایو میٹرک دوبارہ کروانی ہوتی ہے، اور لائف سرٹیفکیٹ، اور جو فیملی پینشنرز ہیں انہوں نے نان میرج سرٹیفکیٹ بھی ساتھ میں جمع کروانا ہوتا ہے، ورنہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔